41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں گا اور اس مبارک سورت کے جو بھی فوائد ہوں گے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت جس نے صدیوں سے علماء کرام اور علم کے متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے۔ اس سورت کی ہر آیت پوشیدہ رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ راز نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ کسی کی بھی زندگی بدلنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی کو بہتر اور ایک مثبت انداز میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی طاقتور طریقہ تلاش کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں بہت گہری حکمتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو کر دین و دنیا کی کامیابیوں کو عمرانی عطا کر سکتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ آج اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں قرآن شریف کی ایک بہت ہی باکمال صورت یعنی سورہ فاتحہ کے معجزات و برکات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، سورہ فاتحہ قرآن شریف کی ایک سب سے اہم صورت ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بار بار کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کوئی معمولی وجہ نہیں ہے، نیز یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا جس کے سبب اس کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ مگر سوال وہی ہے کہ کیسی اہمیت؟ ان تمام سوالات کے جوابات اور سورہ فاتحہ کے زبردست معجزات و برکات کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ پیارے ناظرین، دل کو شفا و تقویت دینے سے لے کر خوشحالی کی طرف راغب کرنے تک سورہ فاتحہ فوائد کے خزانہ ہے۔ آج میں اس کی آیات میں موجود غیر معمولی طاقتوں اور پوشیدہ خزانوں اور رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آگے چل کر یہ آپ کو حیران کر دے گی، تو حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ اب میں سورہ فاتحہ میں موجود آسمانی رازوں کو کھولنے والا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں ہی چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو فاتحہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت فضائل و برکات پر نہایت جامع ترین سورت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے کہ اوپر آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کے ہر لفظ میں نور ہے۔ دیکھا یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اب میں سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کر کے اس کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس کا تعارف نہ پیش کروں تو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیات ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ اب جو چیز جس قدر جامع صفات و کمالات ہوگی اس کے اسی قدر زیادہ نام وجود میں آئیں گے۔ یہ صورت فضائل و برکات کے حوالے سے نہایت ہی جامع صورت ہے، اس لیے مفسرین کرام نے اس کے 27 نام بیان کیے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور برکت کا بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کیسی زبردست اور روحانی طاقتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟
میں نے کہا ضرور۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو آپ کی بات یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ یہی سب مسانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر پر تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ہمارے ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا۔ اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ جاؤ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ احادیث مبارکہ میں اس مبارک صورت کے کئی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اگر میں وہ تمام فضائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اس لیے میں صورت کے فضائل تھوڑے تھوڑے کر کے دوسری ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا تاکہ آپ فرصت اور آسانی کے ساتھ اس کے فضائل جان سکیں، ٹھیک ہے؟ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ یہ ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ سورہ فاتحہ کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ کاٹ گیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ اس واقعے سے آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اس صورت میں کتنی زیادہ تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے تو گھر پر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھے اور پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ کی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اسی طرح پوری صورت آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ یہ ہیں جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، کالا یرکان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا غرض کوئی بھی روحانی جسمانی چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے پازیٹیو اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار، نیک تمناؤں اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشی ہی خوشیاں ملیں گی۔ پیارے ناظرین، یہ تھی سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد پر ایک مکمل ویڈیو۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں جو گھنٹوں بیان کیے جائیں مگر پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ویڈیو دراصل بہت لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اس پر مزید بات نہیں کر سکتا، لیکن اس ٹاپک پر انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے جو بھی خیالات ہوں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔